بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا لیکچر نمبر 14 ڈسکس کریں گے، اور یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے سیکشن وائز سمجھانے کے حوالے سے۔ آگے ہم کوئی ایم سی کیوز ٹائپ ویڈیوز شیئر کریں گے، اس کے جواب آپ کو کہیں گے، کوئی ٹیسٹ ٹائپ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو کہہ لیجئے کہ بیئر ایکٹ کے حوالے سے یا اس کے 1 by 1 سیکشن کے حوالے سے یا اسکیجول کے حوالے سے یہ لاسٹ ہمارا لیکچر ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو اور بھی مفید ویڈیوز کسی اور امتحان کے حوالے سے ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آپ ہمارے فیس بک پیج ایس کے نام سے جو ہے اس کو لائک کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، وہ بھی ایس کے نام سے ہے۔ ہمارے کنٹیکٹ نمبر پہ رابطہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جی سیکشن 34 پاور ٹو میک رولز، یعنی قواعد بنانے کا اختیار، رولز بنانے کا اختیار۔ The chairman may, with the approval of the president, by notification in the official gazette, make rules for carrying out the purposes of this ordinance. ان چیئرمین نیب صدر کی اجازت کے ساتھ سرکاری گزٹ میں بذریعہ نوٹیفیکیشن آرڈیننس حاضہ کے مقاصد کو چلانے کے لیے قواعد بنا سکتا ہے، رولز بنا سکتا ہے۔ یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون بنا سکتا ہے رولز، تو چیئرمین نیب بنا سکتا ہے۔ اور پوچھا جا سکتے ہیں کیا وہ انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہے یا کسی سے اپروول لینی پڑے گی اسے، تو وہ پریزیڈنٹ سے اپروول اس کو لینی پڑے گی۔ اس کے بعد یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن کہاں پہ کیا جائے گا، تو وہ سرکاری گزٹ میں، آفیشیل گزٹ میں کیا جائے گا۔ سیکشن 34A ہے جی ڈیلیگیشن آف پاورز، یعنی اختیارات کا تفویض کیا جانا، ڈیلیگیٹ کیا جانا، اختیارات کا کسی کو منتقل کیا جانا۔ The chairman NAB by an order in writing delegate any of his powers to and authorize performance of any of his functions by an officer of the NAB as he may deem fit and proper, subject to such conditions, if any, as may be specified in the order for carrying out the purposes of this ordinance. یعنی چیئرمین نیب ایک تحریری حکم کے ذریعے نیب کے افسر کو اپنا کوئی اختیار تفویض کر سکتا ہے اور اپنے کسی فرائض کی ادائیگی کے لیے مجاز کر سکتا ہے جس کو وہ موزوں اور مناسب خیال کر سکتا ہے، ایسی شرائط کے تحت اگر کوئی ہو جو کہ حکم میں آرڈیننس حاضہ کے مقاصد کو چلانے کے لیے بیان کی جا سکتی ہیں۔ یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ پاور کو ڈیلیگیٹ کون کرے گا، کیا صدر کرے گا، وزیر اعظم کرے گا، یا چیئرمین نیب کرے گا، یا کوئی اور؟ تو بھائی اس کا جواب یہی ہوگا کہ چیئرمین نیب جو ہے اپنے اختیارات کسی کو بھی ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے، کسی بھی آفیسر کو جو اس کے فنکشنز کو پرفارم کرے گا۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے وربل آرڈر ہو سکتے ہیں، ریٹن ہو سکتے ہیں، بوتین بھی یا نن آف دیم۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ آرڈر جو ہے وہ رائٹنگ میں ہے، وربل آرڈرز پہ نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ سارے اختیارات دے سکتے ہیں؟ سارے بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ اسپیسیفائی کرے گا اس آرڈر کے اندر، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ سیکشن 35 ریپیل، یعنی منسوخی، کس کو منسوخ کیا جائے گا، یا کون سے پہلے اس سے پہلے کوئی ایکٹ یا آرڈیننس چل رہے تھے جن کو یہ آرڈیننس آ کے ریپیل کر رہا ہے، منسوخ کر رہا ہے۔ The Ahzab Act 1997 shall stand repealed from the date of promulgation of this ordinance, provided that notwithstanding the repeal of the said act, any proceedings pending under the ordinance of 1996, ordinance of 1997, and the Ahzab Act 1997 before any code established under the said act of 1997 are
any of the aforesaid ordinances amending the same shall continue under this ordinance as transferred under section 33 to a court. اس میں کہا گیا ہے کہ احتساب ایکٹ 1997 آرڈیننس اعضاء کے نفاذ میں آنے کی تاریخ سے منسوخ ہو جائے گا، بشرطے کہ مگر شرط یہ ہے کہ مذکورہ ایکٹ کی منسوخی کے باوجود کوئی کارروائیاں جو آرڈیننس 96 کا ہے یا 97 کا ہے یا احتساب ایکٹ 1997 کے تحت کسی عدالت کے روبرو جو مذکورہ ایکٹ 97 کے تحت قائم کی گئی یا مذکورہ بالا کسی آرڈیننس میں سے جو کہ اسے ترمیم کرتے ہوں زیر سماعت ہوں، اس کے تحت دفعہ 33 کی شرائط کے جاری رہیں گی، جیسے کہ مذکورہ ایکٹ اور آرڈیننس کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ اس میں جی ریپیل ہو گیا جی احتساب ایکٹ 97 کیونکہ نیب آرڈیننس سے پہلے وہی آخری ایکٹ آیا تھا احتساب سے ریلیٹڈ۔ اب اس میں کیا کہا گیا، ایک تو وہ منسوخ ہو گیا، اس کے علاوہ جو 96 کا تھا یا 97 کا پہلا آرڈیننس آیا تھا، پھر یہ احتساب ایکٹ 97 آیا، تو اس کے تحت کچھ کارروائیاں کچھ کیسز جو ہیں عدالتوں میں چل رہے ہوں گے، تو وہ عدالتوں میں چلتے رہیں گے، وہ اس آرڈیننس کے سیکشن 33 کے تحت کوڈ کو عدالت کو کیا ہو جائیں گے جی ٹرانسفر ہو جائیں گے، جیسے کہ 33 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو وہ منتقل ہو جائیں گے، یعنی وہ جو کارروائیاں جاری ہیں 96 کے تحت یا 96 کے بعد 97 کے آرڈیننس یا 97 کے احتساب ایکٹ کے تحت چل رہی تھی، وہ کارروائیاں نہیں رکیں گی، لیکن ریپیل ہو گیا جی احتساب ایکٹ 97۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کون سا ایکٹ ریپیل ہوا، احتساب ایکٹ 97۔ اور پوچھا جا سکتا ہے کہ کون کون سی کارروائیاں جاری رہیں گی، تو 96 والے آرڈیننس والی، 97 کے آرڈیننس والی بھی، اور 97 کے احتساب ایکٹ والی بھی۔ اور کس کے تحت، کس سیکشن کے تحت عدالت کو منتقل ہوں گی اس آرڈیننس کے تحت، یہ بھی آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے، تو سیکشن 33 کے تحت۔ بی کہتے ہیں جی اینی کیس اور پروسیڈنگ پینڈنگ انڈر دا aforesaid ordinances and the Act of 1997 immediately before the commencement of this ordinance and transferred to any court shall be proceeded with, and all subsequent proceedings shall be completed in accordance with and under the provisions of this ordinance۔ کیا کہا گیا جی، کوئی مقدمہ یا کارروائی جو مذکورہ بالا آرڈیننس اور 97 کے ایکٹ کے تحت زیر سماعت ہو اور آرڈیننس اعضاء کے آغاز سے فوراً پہلے کی ہوں اور کسی عدالت کو منتقل کی گئی ہوں، تو ان کو بعد کی تمام کارروائیوں کے ساتھ کارروائی کیا جائے گا، کارروائی ہوگی ان پہ، اور آرڈیننس اعضاء کی شرائط کے مطابق یا اس کے تحت مکمل کی جائیں گی۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے جی کہ ایک تو ٹرانسفر کب ہو جائیں گی، تو جی امیجیٹلی فوراً ہو جائیں گی، اور فیصلہ کس کے مطابق ہوگا، کیا پچھلے ایکٹ یا آرڈیننس کے تحت ہوگا؟ نہیں جی، پچھلے کے تحت نہیں، کس کے تحت مکمل کی جائیں گی، یہ جو نیب آرڈیننس ہے 1999 والا، اس کے تحت کیا ہو جائیں گے جی، ان کے فیصلے سنائے جائیں گے۔ 36 ہے جی انڈیمنیٹی کلاس، یعنی تلافی شک یا تحفظ والی شک کہہ لیجیے۔ No suit, prosecution or any other proceedings shall lie against the federal government, provincial government, chairman NAB, or any other member of the NAB, or any person exercising any power or performing any function under this ordinance, or the rules made hereunder for any act or thing which has been done in good faith are intended to be done under this ordinance or the rules thereof۔ یعنی کن کو تحفظ فراہم کیا گیا، کن کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی، تو وہ کیا ہے جی، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، چیئرمین نیب یا نیب کا کوئی دیگر حکم یا کوئی دیگر شخص جو آرڈیننس اعضاء کے تحت یا کسی فعل یا امر کے لیے بنائے گئے قواعد کے تحت کوئی اختیار استعمال کرتا ہے
یا کوئی فرض سر انجام دیتا ہے، ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے، جو آرڈیننس ہاضا یا اس کے قواعد کے تحت نیک نیتی سے کیے گئے ہوں، گڈ فیتھ میں کیے گئے ہوں یا کیے جانے والے ہوں، ان کے خلاف کوئی مقدمہ، استغاثہ یا دیگر کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ تو یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کن کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، سوٹ یا پراسیکیوشن یا پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی، تو کن کن کے خلاف جی؟ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، پروونشل گورنمنٹ کے خلاف، چیئرمین نیب یا نیب کا دیگر افسر جو اس کے تحت کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ 37 ریموول آف ڈیفیکلٹیز آرڈر یعنی مشکلات کا ازالہ۔ If any difficulty arises in giving effect to any provision of this ordinance, the chairman NAB, with the approval of the president, may make such order not inconsistent with the provisions of this ordinance as may appear to him to be necessary for the purpose of removing such difficulty. یعنی اگر کوئی مشکل آرڈیننس سازا کی کسی شرط کو مؤثر کرنے میں پیدا ہوتی ہے تو چیئرمین نیب صدر کی اجازت کے ساتھ ایسا کوئی بھی حکم دے سکتا ہے جو کہ آرڈیننس سازا کی شرائط سے متصادم نہ ہو، جو اس کو ایسی مشکلات کے ازالہ کے لیے ضروری ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ڈیفیکلٹیز ہے اس کو ریموو کون کرے گا، تو کون کر سکتا ہے، اس کے لیے آرڈر جاری کر سکتے ہیں چیئرمین نیب۔ کیا وہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ نہیں جی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو کس سے اپروول لینی پڑے گی، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو کس سے اپروول لینی پڑے گی، اس کو پریزیڈنٹ سے اپروول لینی پڑے گی۔ اب ہے جی اسکیجول، جو سی سیکشن 10B یعنی 10B سے ریلیٹڈ ہے جی اسکیجول ہمارا۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ نمبر 1 میں کہا گیا ہے any person who aids, abets or through any lawful act or omissions instrumental in the commission of the offense of willful default or with wrongful intent for illegal gratification by misuse of power, authority, influence, nepotism, favoritism, rights of waves، یا کیا لکھا ہوا ہے جی، restructures or refinances illegally, improperly or without sufficient justification the principal amount of loan on any financial facility, interest or markup on any loan or financial facility provided to any person by any bank or financial institution, a cooperative society, a government department or any authority established or controlled by the government shall have committed or to be deemed to have committed the offense of corruption and corrupt practices. ٹھیک ہے جی، تو کیا کہا گیا ہے؟ کوئی شخص جو مدد، ترغیب یا بذریعہ کسی دانستہ فعل یا ترک فعل کسی دانستہ نادہندگی کے جرم کا ارتکاب میں اعلیٰ کار ہے یا غلط نیت سے رشوت لیے اختیار، اتھارٹی، اثر کے غلط استعمال کے ذریعے قرابت داری، جانبداری، تحریر مٹانا، ترک کرنا، ریسٹرکچر یا دوبارہ پیسہ دینا ہے، نامناسب طور پر یا بغیر کسی کافی جواز کے اصل قرضہ کی رقم پر کوئی مالیاتی سہولت یا سود یا کسی قرضہ پر مارکپ یا مالیاتی سہولت جو کہ کسی بینک یا مالیاتی ادارہ، سوسائٹی، امداد باہمی یا حکومتی شعبہ یا اتھارٹی جو کہ حکومت کی جانب سے قائم یا کنٹرول کی جاتی ہو کی جانب سے کسی شخص کو فراہم کردہ ہو، رشوت ستانی یا بدعنوانیوں کے جرم کا مرتکب ہوگا یا مرتکب سمجھا جائے گا، اور اس کی پنشمنٹ بتائی گئی ریگریس امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 14 years and fine۔ یہ جو
پنشمنٹ سے یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے کیونکہ آبجیکٹو میں اس سے ریلیٹڈ پوچھا جا سکتا ہے. اوفینس یاد رکھنا ہے اور اس کی پنشمنٹ. اوفینس آپ کو بتا دیا. پنشمنٹ کیا ہے جی؟ کیا ہو جی؟ ریگریس امپریزنمنٹ ہوگی، یعنی قید بامشقت اتنے عرصے کے لیے، یا سخت قید اتنے عرصے کے لیے جو کہ 14 سال کے عرصہ کے لیے ہو سکتی ہے، اور جرمانہ بھی، یعنی 14 سال تک قید ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. جو کیا کرے گا؟ ایڈ کرے گا، بٹ کرے گا، یا ول اومٹ کرے گا، رائٹ آف کرے گا، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں. دوسری ہے جی وہ ہے ریفیوز ٹو آنسر کویشچنز آر ٹو پرووائڈ انفارمیشن ٹو اینی ممبر آف دا نیب اور اینی ادر ایجنسی وین ریکوائرڈ ٹو ڈو سو. یعنی سوالات کا جواب دینے سے انکار کرتا ہے، یا نیب کے کسی رکن یا کسی دیگر ایجنسی کو اطلاع دینے سے، انفارم کرنے سے، انفارمیشن دینے سے انکار کرتا ہے جبکہ ایسا کیا جانے کا تقاضا اس سے کیا گیا ہو، یعنی ضروری ہو اس سے پوچھ گچھ. تو اس کے لیے سزا ہے جی ریگریس امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ may extend to 5 years. یعنی سخت قید ہو سکتی ہے، یعنی قید بامشقت کے ساتھ اتنے عرصے کے لیے جو کہ کتنا ڈیوریشن ہے جی؟ 5 سال ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی 3 نمبر سیریل میں ہے گیونگ فالس انفارمیشن اور فیبریکیٹنگ فالس ایویڈینس ڈیورنگ انکوائری انٹو اور انویسٹیگیشن آف این اوفینس بائی دا نیب اور اینی ایجنسی authorized by the NAB in this regard when given by a complainant, witness, or an accused person, or any inquiry officer, and the investigator of the National Accountability Bureau or concerned agency. تو اس میں کیا کہا گیا ہے جی؟ اس میں کہا گیا ہے کہ غلط اطلاع دینا یا نیب کی جانب سے یا نیب کی جانب سے مجاز کردہ اس سلسلہ میں کسی ایجنسی کو دوران چھان بین یعنی انکوائری یا تفتیش یعنی انویسٹیگیشن ایک جرم کی جھوٹی شہادت کو گھڑنا، فیبریکیٹ کرنا جبکہ دی گئی ہو. اب اے میں کیا کہا گیا جی؟ ایک شکایت کنندہ گواہ یا ایک ملازم شخص یا کسی افسر کی چھان بین کی جانب سے. بی کیا ہے جی؟ قومی احتساب بیورو کے متعلقہ ایجنسی کے تفتیش کنندہ کی جانب سے. تو جی یہ اگر کمپلیننٹ، وٹنس یا اکیوز پرسن یا انکوائری آفیسر کی جانب سے ہے تو اس کے لیے سزا ہے ریگریس امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 5 ایئرس، یعنی قید بامشقت ہو سکتی ہے جو کہ 5 سال تک ہو سکتی ہے جی. اور دوسری سچویشن انویسٹیگیٹر آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور کنسرنڈ ایجنسی اگر اس کو دی ہے تو ریگریس امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئرس، تو اس کو قید بامشقت ہو سکتی ہے اور کتنا ڈیوریشن کے لیے ہو سکتی ہے جی؟ 10 سال کے لیے ہو سکتی ہے. نمبر 4 ہے جی مس یوز آف اتھارٹی اور پاور ان کمیٹنگ اینی اوفینس اسپیسیفائڈ ابو بائی اینی پرسن holding a public office including any offense under sections 161 to 165 of the پاکستان پینل کوڈ. تو اگر وہ کیا کرتا ہے جی؟ اوپر بیان کیے گئے کسی جرم کے ارتکاب میں کسی اتھارٹی یا اختیار کا غلط استعمال کسی شخص کی جانب سے جو کہ سرکاری عہدہ رکھتا ہو باشمول مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 161 تا 165A کسی بھی جرم کے تحت، تو کتنی سزا ہے جی اس کے لیے؟ ریگریس امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 14 ایئرس، یعنی سخت قید یا قید بامشقت ہو سکتی ہے جو کہ کتنے ڈیوریشن کی ہو سکتی ہے جی؟ 14 ایئرس کی، 14 سال کی ہو سکتی ہے. Deceitfully, fraudulently or dishonestly causing the loss to a bank, a financial institution, a cooperative society, a government department, a statutory body, or an authority established or controlled by the federal government, a provincial government, or a local government. یعنی دھوکہ دہی، فراڈ بازی اور بددیانتی سے کسی بینک، مالیاتی ادارہ، سوسائٹی امداد باہمی، حکومتی شعبہ، ایک قانونی جماعت یا ایک مقتدرہ جسے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا ایک مقامی حکومت کی جانب سے
قائم یا کنٹرول کیا جاتا ہو اس کو کیا پہنچا رہا ہو جی، نقصان پہنچاتا ہو۔ ریگرس امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 14 ایئر، تو اس صورت میں سخت قید یا قید بامشقت اس کو دی جا سکتی ہے، جو کہ کتنے عرصے کے لیے ہو سکتی ہے جی، 14 سال کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس طرح جی ہمارا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس کے سیکشنز اور اسکیجول پہ لیکچرز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو مزید مفید ویڈیوز کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام سے ریلیٹڈ ملتی رہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجیے، کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ ان کا بھی کیا ہو سکے، فائدہ ہو سکے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔